یہ بتائیں کہ یہ باتیں زیر گردش ہے کہ عمران خان کے 2 بیٹے بھی پاکستان میں آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر موروثی سیاست ہو رہی ہے، تو کیوں نہ وہ نہ کریں؟ اس پر آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں کہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ میرے خیال میں آپ کے والد شاید صحافی نہیں تھے، اس لیے آپ موروثی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ مغرب کا اصطلاح ہے اور ہم مسلمانوں نے ان کی پیروکاری میں استعمال کی ہوئی ہے۔ موروثی کیا چیز ہوتی ہے جی؟ کیا انبیاء نبوت میں موروثی نہیں تھی؟ اگر نبوت کا عظیم الشان منصب النبی ابن النبی ابن النبی ابن النبی ابن النبی، تو مسلمانوں کو اس حوالے سے اس طرح کے تحفظات کا اظہار کرنا، یہ تو بالکل جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب تم قدم قدم بالش پچھلی قوموں کی اس طرح پیروی کرو گے کہ اگر وہ گوہ کی غار میں گھسنے لگے تو تم بھی وہاں ان کے پیچھے گھسنے لگو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ یہود و نصارہ ہوں گے؟ تو آپ نے کہا اور کون ہو سکتا ہے؟ مولانا صاحب اس وقت بڑا مسئلہ پی ٹی آئی سے زیادہ امن و امان کا قیام ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ حالات پھر دوبارہ 2007-8 کی طرف جا رہے ہیں یا اس سے بھی خطرناک؟ کیونکہ اس دفعہ تو کسی کا لحاظ نہیں ہو رہا، چاہے عالمی دین 2006 اور 7 میں صوبے میں مکمل امن و امان تھا، مکمل امن و امان تھا۔ اس وقت ہماری حکومت تھی اور چترال سے لے کر کوہستان سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک وزیرستان تک کہیں پر بھی کوئی پولیس چوکی نہیں تھی جو آپ کو رات کے وقت سفر میں پوچھ سکے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں۔ کہیں پر بھی گورنر ہاؤس کے سامنے آپ گزرے، چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے آپ گزرے، سیکریٹریٹ کے سامنے آپ گزرے، کسی قسم کی کوئی پولیس چوکی نہیں تھی کہ یہ پوچھے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں۔ یہ امن و امان کی صورتحال تھی۔ آج آپ اپنے گھر سے باہر ہی نکل سکتے تھے، نکلتے ہیں تو 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ میرا کیا بنے گا۔ تو اس وقت صورتحال بالکل ایسی ہے کہ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ غیر محفوظ ہے، اور اگر اس حوالے سے اپوزیشن جماعتوں نے رابطہ کیا، بات چیت کی، تو ہم اس حوالے سے ضرور بات چیت بھی کریں گے۔ ہم یہ بھی چاہیں گے کہ صوبے میں اس حوالے سے ہم ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، تمام دوستوں کے مشورے کے ساتھ اس سارے صورتحال پہ غور کریں اور اس سارے صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بنائیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، پھر دوسرے دن آپ کے گھر آتے ہیں، پھر اسی دن آپ اعلان کرتے ہیں کہ صوبے میں اگر تبدیلی آئے گی تو ہم اس کا حصہ نہیں کریں گے۔ کچھ دوسرا ہے کیا کہ صوبے میں اگر تبدیلی آئے گی تو ہم اس کا حصہ نہیں کریں گے؟ اس طرح دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور جمعیت کے درمیان ایک زمانہ بہت تلخ گزرا ہے۔ ہم اختلاف کو تو ختم نہ کر سکیں شاید، لیکن اختلاف کے ساتھ جو اختلاف کے رویے ہوتے ہیں اس میں نرمی لا سکیں۔ تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کسی گوشے سے کوئی تنقید تو ہوتی رہے گی، لیکن ہم تعلقات کو معمول پر لانے، پیپلز پارٹی سے بھی ہمارا اختلاف ہے لیکن کوئی دشمنی نہیں ہے، مسلم لیگ سے بھی اختلاف رائے ہے لیکن کوئی دشمنی تو نہیں ہے، ANP سے بھی ہمارا اختلاف رائے ہے لیکن کوئی دشمنی تو نہیں ہے، ملتے جلتے ہیں، احترام کا تعلق ہے۔ اور پی ٹی آئی سے بھی اب تقریباً وہی صورتحال بن رہی ہے، ہم مل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کے نوجوان آتے ہیں، بیٹھتے ہیں میرے ساتھ، مجھ سے سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، بہت سے مسائل پر وہ اپنا ذہن صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرا خیال اس پہلو کو بھی آپ ذرا اجاگر کریں نا، اگر کسی نے تنقید کی اس کو تو آپ اجاگر کر لیتے ہیں، لیکن وہ دوسرے پہلو کو آپ کیوں اجاگر نہیں کر رہے؟ مولانا صاحب فاٹا کے اوپر آپ کا جو سٹانس تھا، فاٹا مرجر کے اوپر آپ کا ایک الگ موقف تھا، مرجر ہوئی، اب جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں پروونشل اور فاٹا کے جو نمائندے ہیں وہ شامل ہیں، ایک آدھ میٹنگ بھی ہوئی ہے، تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا جو آپ کا موقف تھا وہی صحیح تھا جو اب اس طرح ایک اور انہوں نے کمیٹی بنائی ہے کہ مطلب جو جرگہ سسٹم ہے اس کو ایک آئینی اور اس طرح کی شکل دیا جا رہا ہے؟ لوگ بھی جو ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو فاٹا مرجر ہے وہ ریورس ہو رہا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے سر؟ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، اسی سے آپ اندازہ لگائیں
کہ تمام پارٹیاں وہ اس گنگا میں بہہ گئیں کہ فاٹا مرجر پاکستان کے مفاد میں ہے اور یہ ناگزیر ہے، اور ہم چیختے رہے کہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ پورے آئین میں ایک آرٹیکل یا شاید 2 وہ فاٹا سے متعلق تھی، ان 2 کو حذف کیا گیا اور پورا آئین کوئی 200 دفعات کے قریب ان پر لاد دیا گیا اور ڈیبیٹ نہیں ہوئی، بغیر ڈیبیٹ کے آئین میں اتنی بڑی ترمیم کی گئی۔ ایک ہمارا فاٹا علاقہ ہے اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، انڈیا میں کشمیر کا یہی سٹیٹس تھا تقریباً جو ہمارے ہاں فاٹا کا تھا۔ پوری دنیا میں 80 سے زیادہ ممالک وہ ہوں گے کہ جن ملکوں کے اندر مختلف علاقوں کے سٹیٹس مختلف ہیں اور وہ گزارا کر رہے ہیں، اسی سٹیٹس کے تحت وہاں نظام چل رہے ہیں۔ ہم نے کس کے اشارے پہ کیا، کس کے دباؤ پہ کیا، اور ہماری سیاسی جماعتیں کس کے سامنے سرنڈر ہوئیں؟ مجھے شکایت ہے اپنے بھائیوں سے، اور آج اس کو واپس کرنا ملک کی مفاد ٹھہرا۔ سو غلط فیصلہ تھا، تسلیم کرنا چاہیے پوری تمام سیاستدانوں کو، سیاسی پارٹیوں کو اور اس وقت کے حکمرانوں کو کہ ان کی کوئی سیاسی بصیرت نہیں ہے، ان کی نظر صرف ناک کے نوک تک پہنچتی ہے، اس سے آگے نظر نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی بصیرت دور اندیشی ہے۔ ہمیں اندازہ تھا، اندازہ ہی نہیں یقین تھا کہ یہ نہیں چلے گا یہ نظام۔ آپ مجھے بتائیں، میرے ساتھ وعدہ کیا کہ مرجر سے متعلق جو دفعات ہیں، جو نکات ہیں، وہ ہم واپس لیں گے۔ آپ صرف ایک بات مان لیں کہ پشاور ہائی کورٹ کو کے اختیارات کو فاٹا تک توسیع دی جائے، صرف ایک بات مان لیں۔ میں نے ان سے کہا کہ پھر پشاور ہائی کورٹ کی توسیع کا کیا مطلب؟ یہ تو مرجر ہے۔ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی توسیع کیوں نہیں کر رہے فاٹا تک؟ وفاق کے زیر انتظام ہے اور وفاق کی عدالت جو ہے وہ بہت دور ہے۔ میں نے کہا بینچ بنتے ہیں، آپ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کا بینچ بنا دیں پشاور میں، فاٹا میں بنائیں۔ اور پھر میں نے ان سے کہا کہ عدالتوں میں 2 طرح کے میں آتے ہیں، ایک فوجداری ہوتا ہے، وہ تو چلو روزمرہ کے واقعات سے متعلق ہوں گے، ایک دیوانی ہے۔ دیوانی مقدمات کے لیے لینڈ ریکارڈ ہونا چاہیے۔ 125 سال سے فاٹا میں کوئی لینڈ ریکارڈ نہیں ہے۔